بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وقت سوان نیوز کی لائیو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوانامہ. میں ہوں آپ کا خاطردار عتیق فرحات. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی ضلع اسلام آباد سمیت ملک بھر میں عام الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی جاری ہے اور امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی ضلع اسلام آباد کی ایک معتبر شخصیت، بالخصوص قانون کے حوالے سے بات کی جائے، سیاست کے حوالے سے بات کی جائے. ان کا نام نامی جو اس میں گرامی ہے وہ سر فہرست ہے. میری مراد سید ظفر علی شاہ صاحب، جو سابق سینیٹر رہے ہیں، سابق MNA رہے ہیں، اور قانون کے حوالے سے اگر ایک میں انہیں یونیورسٹی کا لیول دوں تو یہ میرے خیال سے درجہ کم نہ ہوگا. ان سے آمدہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ آمدہ الیکشن میں جو 2024 میں ہونے جا رہے ہیں، جو متوقع کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے کاغذات نامزدگی ہو رہی ہے، اس میں وہ NA 47 سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کا سیاست میں آنا نیک شگون ہوگا. اس حوالے سے ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ بہت لمبے عرصے کی بات نہیں ہے. سیاست ایک کنٹینیوٹی ہے. سیاست ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں بریک نہیں آتی. یہ کنٹینیوٹی، اور میں اللہ کی مہربانی سے کنٹینیوٹ سیاست میں ہوں. ساری آپ نے NA 47 کی بات کی ہے. میں یہ موجودہ کرنٹ الیکشن جو ہے، اس میں نہ صرف NA 47 NA 48 سے بھی کرا رہا ہوں. NA 47 میں موسٹ پروبیبلی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یقیناً PTI کے جو سربراہ ہیں جناب عمران خان صاحب، وہ اس میں کنٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے مطلب. لیکن بہرحال ہم اپنے جہاں پر جس جگہ پر اسی طرح سید حسن ظفر ہے، وہ 47 میں بھی کرا رہا ہے، 48 میں بھی کرا رہا ہے. بعد میں جب سکروٹنیاں ہو چکیں گی تو بعد فیصلے ہوں گے کون کہاں سے لڑے گا مطلب. تو آپ نے جو یہ کہا کہ وہ تسلسل ہے، اللہ کی مہربانی سے الیکشن میں کبھی بریک نہیں ہوئی. نہ جو اصول ہیں دماغ میں، نہ ان میں کبھی بریک ہوئی ہے، اور نہ پارٹیسپیشن ان الیکشن یا ان پالیٹکس وہ بریک ہوئی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ چونکہ آپ سینئر قانون دان بھی ہیں اور سینئر سیاستدان بھی ہیں، آپ اس الیکشن کو جو آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا پرانے عرصے میں، آج سے 40 سالہ دور سے پہلے، اس الیکشن کو اور اس الیکشن کو آپ اس میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا تو یہ فرق ہے کہ اس الیکشن میں کینڈیڈیٹس کو، سپورٹر کو، ووٹر کو کوئی وہ آزادی یا اس کے وہ فنڈامنٹل رائٹ جو کہ کانسٹیٹیوشن نے کیا بتائے ہوئے ہیں یا پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں یا اس کی حفاظت کرتا ہے کانسٹیٹیوشن، وہ اس الیکشن میں مجھے بطور پولیٹیکل ورکر کے، بطور ایک وکیل کے، وہ مجھے نظر نہیں آتے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، میدان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے لیے ہم میدان کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن آپ نے پچھلے الیکشنوں کا اور اس الیکشن کا پوچھا، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے اگر بدترین انداز سے الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ یہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی جمہوری ملک جو ہے اس میں آزادی رائے عام پبلک ہوتی ہے. اگر جو دعوے دار ہیں، جو پالیسیز میکر ہیں، جو انتخابات کروا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عوام کو فری ہینڈ نہیں ہے تو اس بیس پہ جو الیکشن ہوں گے، جو انتظامی امور سنبھالے گی جو حکومت آئے گی، وہ کیا جمہوری روایات کی پاسدار رہے گی؟ دیکھیں جی، اصولی طور پر تو جو الیکشن فری، فیئر اور اکارڈنگ ٹو لا اینڈ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، وہ جب ان کے نتائج اگر آئیں اسی طرح فری فیئر انداز سے، تو وہ تو گڈ ڈیلیور کرتی ہے. چونکہ بنیادی طور پر الیکشن کا جو مقصد ہے وہ ہے کولیکٹیو وزڈم کا، کہ ایک علاقے کا، ایک ملک کی کولیکٹیو وزڈم کیا کہتی ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے، کہ 25 کروڑ آبادی کے بالغ لوگ جو ہیں، ووٹر لوگ جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کس کو وہ کس کے حوالے چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت اس کے حوالے کی جائے تاکہ وہ ملک کے انتظام کو آگے چلا سکے. یہ کولیکٹیو وزڈم کی یہ تھیوری ہے جو الیکشن ہے. کیونکہ اس میں کوئی کسی کا پابند تو ہوتا نہیں، کولیکٹیو ہوتی ہے. 2 2 لاکھ کے ہیں حلقے ہیں، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حلقے میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں کن لوگوں کو لانا ہے، اور کون جو ہے آئندہ
ارباب اقتدار میں آ کر ملک کے انتظامات کو چلائیں گے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ملکی صورتحال ہے اس وقت مہنگائی کا اور دیگر جو معاملات ہیں عوام کے لیے پبلک کے لیے کسی قسم کے بھی پرسان حال نہیں ہے، اس ٹائم میں اگر الیکشن اس بیس پہ ہوتے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی جو آپ کے رائٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح موجودہ جو سیاسی روایات جو ہماری چل رہی ہیں اگر یہی رہیں گی تو پاکستان کا آگے آنے والا مستقبل جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، مہنگائی تو ہر دور میں ہوئی ہے، لیکن اس دور میں جو پچھلا یہ 16 مہینے کا جو ڈاکہ مار کر حکومت چھینی گئی ہے عمران خان کی اور بنائی گئی ہے، اس حکومت نے تباہی پھیر دیا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ٹائم کا میں ورنہ میں آپ کو ایک بتا سکتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے مہنگائی کی۔ اس تمام تر مہنگائی کی ذمہ داری جو ہے وہ پچھلے 16 ماہ کی حکومت کی ہے، اور 16 ماہ کی حکومت کس کی تھی؟ ملک کی 13 جماعتوں کی، پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں، جس کے حکومتی سربراہ جو ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب تھے۔ تو انہوں نے کوئی قابو نہیں کر سکے، انہوں نے اپنے مقدمات تو واپس کرا لیے، اپنے مقدمات میں تو ہیرا پھیری کر کے وہ بری کرا دیا اپنے آپ کو، لیکن قوم کے لیے ملک کے لیے مہنگائی کے سبجیکٹ پر وہ کوئی قابو نہیں پا سکے۔ اب پھر آئے ہیں ایڈمنسٹریشن کی شیلٹر میں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر وہ آئے ہیں، اب انہوں نے کیا گڈ ڈیلیور کر رہے ہیں، 3 دفعہ پہلے حکومت کر چکی ہے، اور میں بڑے کلوز سے جانتا ہوں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ ان میں اتنی دماغ کی کوئی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کے مسائل پر قابو پا سکے۔ اچھا شاہ صاحب آخری سوال آپ سے، چونکہ آپ نے ہر دور دیکھا ہے بالخصوص چاہے جمہوری ہو آپ نے یا آپ کا جو آرمی کی جو ٹیک آف کریں مشرف والا دور ہو، اس سے قبل بھی آپ نے صدر ایوب کا دور بھی دیکھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالخصوص پاکستانی عوام کے لیے جس طرح موجودہ صورتحال میں الیکشن کروائے جا رہے ہیں یا موجودہ جو نگران حکومت اس سے بھی فنڈنگ لی جا رہی ہے اور مخصوص طبقے کو فیور دی جا رہی ہے، اور اس سے قبل جو ہے 16 مہینوں کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے عوامی حقوق کا استحصال کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک کو ان الیکشن میں اس کا مزاحمت دینی چاہیے واپس، یا کہ روایتی طریقے سے اس پہ چپ رہ کے مزید جو اپنے لیے ٹف ٹائم لے؟ دیکھیں جی، الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، ووٹرز کا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو ڈکیتی زیادہ ہو جاتی ہے نا، ورنہ یہ اگر ثبوت آنیسٹلی فری فیئر الیکشن ہوں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں، تو لوگوں کا فیصلہ جو ہے جو دوبارہ میں کہوں گا کہ جو کولیکٹیو وزڈم ہے وہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ وہ ایک آدمی یا 2 آدمی تو غلط سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک حلقے میں 3 لاکھ بندہ غلط نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح ملک کی صورتحال ہے، تو بڑی چینجز نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ تو کرتے رہے نا، جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ بھی ایک انجینئرڈ تھی، اور ابھی پھر کوشش کر رہے ہیں وہ انجینئرڈ ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے جو حکومت یا جو پارلیمنٹ پاکستان کے لوگ بنائیں گے وہ دی بیسٹ ہوگی، اور وہ وہی فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری وہ کام کرے گی۔ جی شکریہ شاہ صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے سید ظفر شاہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ بالخصوص آمدہ الیکشن میں عوام کو اپنا جو رد عمل ہے وہ دکھانا چاہیے اور فلی طور پر کنٹیسٹ کرنا چاہیے، جو امیدوار جو کر رہے ہیں ان کے حق میں دیں، اور بالخصوص اپنے حق کے رائے دہی جو ہے وہ بہتر امیدوار کو، ان امیدوار کو جو ان کی نمائندگی کر سکے، تاکہ وہ ایوان بالا میں جب منتخب ہو کر جب آئیں تو ان کے حقوق کی بات کر سکے، تاکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا جو سفر ہے وہ چل سکے، اور جو مہنگائی دیگر بحران جو